کیا پتہ دیتا ہے؟ الفقر، فقر کا معنی یہ فکر اور فقر دونوں ہی ہوتے ہیں۔ فقر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خلوت، جیسے زمین کے اندر نہریں ہوتی ہیں، زمین کے اندر کھودی جانے والی نہریں، ان کو بھی فقر اور فقیر کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہ جو قمیض میں سر ڈالنے والی جگہ ہوتی ہے، اس کو بھی فقر کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد خلا ہوتی ہے، یعنی قمیض کے اندر ساری خلا ہے۔ اسی طرح نہریں جو ہوتی ہیں ان کو خلا، یا زمین کے اندر جو کنات ہوتی ہیں، زمین کے اندر پرانے زمانے میں وہ بناتے تھے راستے تاکہ پانی کو جو ہے گزارا جائے، وہ جو لمبی ساری خلا ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کی پشت میں ایک لمبی ساری خلا ہوتی ہے جس کو سلب ہوتا ہے، جس میں وہ دھاگا ہوتا ہے مخ والا، اور جس کی وجہ سے سارا ہمارا نظام چلتا ہے، تو وہ اس کو بھی فقرات کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ہر اس دانے کو بھی فقرہ کہتے ہیں۔ تو جو بندہ زمین گیر ہو جاتا ہے، جس کے یہ سکون فقرات کام نہیں کرتے ہیں اور گر جاتا ہے، اس کو فقیر پھر کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا، آپ تو خالی ہو جائیں گے، آپ تو بے وسائل ہو جائیں گے، اور خود کیا کرو گے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ بس اس میں خدا کریم ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اس جملے کے ساتھ، اے انسانوں، اے مومنین، الشیطان یعدکم الفقر۔ یہ دھیان رکھنا آپ کے انفاق میں جو چیز رکاوٹ بننے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فقیر ہونے کا وعدہ دے گا۔ یہ وعدہ میں یہ چیز ہے کہ ایک ٹھوس قسم کی، ایک سالڈ اور مستحکم قسم کی بات کرنا کہ یہ ہونے والی ہے۔ اس لیے لفظ وعدہ خدا کریم نے استعمال کیا ہے یہاں بھی، اور خدا نے خود اپنے لیے بھی لفظ وعدہ استعمال کیا ہے، وہ جو آگے آ رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نقصان کر رہے ہیں، آپ خالی ہونے والے ہیں، آپ بالکل بے وسائل ہو جائیں گے، یہ انفاق والا کام نہ کرو یا کم کرو۔ جیسے کہ بعض اوقات ہوتا ہے وہ پورا جس طرح چاہیے اس طرح نہیں کرنے دیتا ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے، ان کو ہاں بہت ہے اس کے لیے، بس اتنے ہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے ضرورت، یعنی روکتا ہے حتیٰ اتنا۔ جب وہ کوئی کر رہا ہوتا ہے اور پتہ ہو کہ اس نے کرنا ہے، حتماً کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اتنے کی نہیں ہے ضرورت، بس تھوڑا کم کر دو، اس لیے کہ وہ فقر کا جو ہے نا مسلسل کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے وسائل ختم ہو جائیں گے۔